الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. اس سورۃ الانعام کی آیت نمبر 146 تا 147 آپ احباب کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ اور ان لوگوں پر ہادو جو یہودی ہوئے حرمنا ہم نے حرام کر دی کل ذی ظفر ہر ناخن والے جانور کو ہم نے حرام کر دیا ہر ناخن والے جانوروں کی وَمِنَ الْبَقَرِ اور گائے میں سے وَالْغَنَمِ اور بھیڑ بکریوں میں سے حرمنا علیہم ہم نے حرام کر دی ان پر شحومہما ان کی چربیاں الا ما حملت مگر وہ چربی کہ جو حملت ظہورہما جو ان کی پشتوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو اوِل حوایا یا جو آنتوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو او مختلط بعظم یا ہڈی کے ساتھ جو ملی ہوئی ہو ذالک جزیناہم ببغیہم یہ ہم نے ان کو سزا دی ببغیہم ان کی سرکشی کی وجہ سے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک البتہ ہم سچے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ پھر اگر وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کریں جھٹلائیں فَقُلْ رَبُّكُمْ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے فرما دیجئے ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ربکم تمہارا رب ذو رحمت واسعہ بڑی وسیع رحمت والا ہے ولا یرد بأسہ اور اس کا عذاب لوٹایا نہیں جاتا عن القوم المجرمین مجرم قوم سے مجرم لوگوں سے. اللہ جل شانہ نے
اہل یہود پر ان کی سرکشی کی بنا پر کچھ جانوروں کو، ان کی چربیوں کو جو کہ حلال تھی اور ان پر حرام کر دیا، ان کی سرکشی کی بنا پر، نافرمانی کی بنا پر، رب کا بار بار حکم توڑنے کی بنا پر۔ جس طرح کہ اگر کسی جگہ پر چند لوگ جمع ہو جائیں اور ان لوگوں کے جمع ہونے سے کوئی فتنہ ابھرنے کا خدشہ ہو، کوئی جو ہے جھگڑا ہونے کا خدشہ ہو یا نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو، تو اگر حکومت ان کے خلاف کارروائی کرے تو دفعہ 144 نافذ ہو جاتی ہے ان پر، کہ اس طرح جہاں کہیں بھی جو ہے سڑکوں پر، بازاروں میں، شاہراہوں پر چند لوگ جمع ہوں تو ان کو جمع نہ ہونے دیا جائے، وہ لوگ جمع نہ ہوں، کہ ان لوگوں کے جمع ہونے سے کو حکومتی طور پر نقصان ہے، ملکی طور پر نقصان ہے، کسی بنا پر نقصان ہونے کا خدشہ ہے، تو حکومت دفعہ 144 نافذ کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ چند دنوں کے لیے یہ پابندی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اجازت مل جاتی ہے، جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، جب تک کہ خدشات ختم نہ ہو جائیں۔ تو یہ عارضی طور پر کسی پابندی کا لگ جانا اور پھر بعد میں اس پابندی کا اٹھ جانا، تو اہل یہود پر ان کی سرکشی کی بنا پر کچھ پابندیاں لگ گئی، جو چیزیں ان کے لیے حلال تھی، پھر اللہ نے ان پر ان چیزوں کو، ان کی نافرمانی اور فتنے اور جو ہے معصیت کی بنا پر ان کے اوپر پابندی لگا دی کہ اب یہ ان چیزوں کو جو کہ معقول اللحم جانوروں کی چربیاں ہیں ان کو یہ کھا نہیں سکتے، معقول اللحم جن کا گوشت کھایا جاتا، حلال جانوروں کے چربیوں کو یہ کھا نہیں سکتے۔ تو فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، ہم نے حرام کر دیا ہر ناخن والا جانور۔ اس سے مراد وہ جانور ہے جو اس کے پاؤں پنجے کی صورت میں ہوتے ہیں، درمیان میں خلا نہیں ہوتا، جیسا کہ اونٹ، شتر مرغ، مرغابی وغیرہ جو ہے، تو ان کے پنجے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ درمیان میں خلا نہیں ہوتا۔ تو ایسے جانوروں کے ہر ناخن والا جانور ہم نے ان پر حرام کر دیا۔ اہل یہود کی بات ہو رہی ہے کہ اہل یہود کی نافرمانیوں کی بنا پر یہ جانور ان پر حرام کر دیے گئے۔ اور پھر فرمایا وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گائے، وَالْغَنَمِ، بھیڑ، دمبا، بکری وغیرہ، حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر حرام کر دی، شُحُومَهُمَا، ان جانوروں کی چربیاں۔ پیچھے وہ جانور حرام کر دیے جو پنجے والے تھے، جن کے پاؤں کے انگلیوں کے درمیان خلال نہیں ہوتا، وہ حرام کر دیے، اور اسی طرح پر ان حلال کردہ جانوروں کی چربیاں بھی ان پر حرام کر دی، منع کر دی کہ یہ نہیں کھا سکتے۔ ہاں کچھ جانوروں کی چربی کا استثناء کر دیا، کیا؟ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، مگر وہ جانور، وہ چربی جو ان جانوروں کی پشت کے ساتھ لگی ہوئی ہو، اوِ الحوایا، یا حوایا حایتن کی جمع ہے، اور حایا کہتے ہیں آنت کو، انتڑیوں کو، یا وہ چربی جو ان کی آنتوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو، او مختلط بعظم، یا وہ چربی جو ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ
چربیاں جسم کے جس حصے میں بھی ہوں وہ سب کی سب ان کے لیے اس کا استعمال کرنا حرام کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک جزیناہم، ہر ناخن والا جانور بھی ان پر حرام ہو گیا، یعنی ایسا جانور جس کے پاؤں پنجے کی شکل میں ہوتے ہیں اور درمیان میں خلا نہیں ہوتا، جیسے اونٹ، شتر مرغ وغیرہ۔ فرمایا ذالک جزیناہم، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ببغیہم، ان کی سرکشی کی بنا پر، انہوں نے رب سبحانہ و تعالی کی نافرمانی کی، رب کے احکامات کے خلاف ورزی کی، نبیوں کو تکلیف پہنچائی ان یہودیوں نے، تو اللہ نے ان پر جو چیزیں حلال کی وہ بھی ان پر حرام کر دی۔ ان چیزوں کے، ان جانوروں کی چربیاں ان کے لیے استعمال کرنا منع کر دیا گیا۔ فرمایا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں، اللہ فرما رہے ہم سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کریں، اہل یہود، یا آپ کو جھٹلائیں، آپ کی نبوت کو تسلیم نہ کریں، آپ کی وحی پر، آپ پر اترنے والی وحی کو تسلیم نہ کریں، آپ کے معجزات کو تسلیم نہ کریں، آپ کی نبوت کو تسلیم نہ کریں، آپ کے دین کو قبول نہ کریں، فَقُلْ رَبُّكُمْ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا رب ذو رحمت واسعہ، تمہارے نا قبول کرنے کے باوجود تمہیں جو زندگی دے رہا ہے اس کی وجہ رب کی وسیع رحمت ہے، رب کی وسیع رحمت ہے کہ اللہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے کہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، تمہیں چھوٹ دے رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ رب کی یہ رسی کھینچ لی گئی ڈھیل کی، رب کی پکڑ آ گئی، اللہ کا تمہاری نافرمانیوں کی بنا پر عذاب آ گیا، تو پھر یاد رکھو وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ، اللہ کا عذاب آ جانے کے بعد لوٹایا نہیں جاتا، عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، مجرم لوگوں سے، مجرم قوم سے، گناہگار لوگوں پر، ان کی معصیت کی بنا پر، ان کے گناہ کرنے کی بنا پر جب اللہ کی پکڑ آ جائے، جب رب کا عذاب آ جائے، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ، تو اللہ اپنے عذاب کو پھر ختم نہیں کرتا، ہٹاتا نہیں، رد نہیں کرتا، اور جو ہے اسے دور نہیں کرتا، یہاں تک کہ وہ قوم پوری کی پوری تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اس وقت تک پھر اپنا عذاب اللہ ٹالتا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ڈھیل ہے اہل یہودیوں پر کہ جو آج تک ان کی بارہا معصیت کے، بارہا نافرمانیوں کے، بارہا گستاخیوں کے، اللہ رب العزت جو ان کو ڈھیل دیتا جا رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کے رحمت اور رحمت کے وسیع ہونے کی بنا پر ہے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آ گیا تو ان پر کو نہ چھوٹ ملے گی، نہ ڈھیل ملے گی، نہ عذاب ٹالا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کر اہل یہود تک یہ پیغام پہنچایا جو نبی کو ستاتے ہیں، جو نبی کے دین کو قبول نہیں کرتے، گستاخیاں کرتے ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچایا ہے۔ تو ان آیات کریمہ میں اہل یہود کی معصیت کی بنا پر جو ان کو سزا دی گئی کہ ان کے لیے حلال کردہ جانور حرام کر دیے گئے اور ان پر جانوروں کی چربیاں حرام کر دی گئی، ان کا استعمال ان کی سرکشی کی بنا پر اس سزا کا بیان ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔